بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تمام آنے والے مشران کا، میڈیا والے ساتھیوں کا اور ہمارے جتنے مدعیان یہاں آئے ہیں ان کیسز کے، ان سب لوگوں کا، اور جتنی ہماری پولیس یہاں پہ موجود ہے، آپ سب لوگوں کا سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ایز اے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر سوابی، ایس پی انویسٹیگیشن میرے ساتھ بیٹھے ہیں فیاض خان، باقی ہماری پوری ٹیم جو تھی جس نے ان کیسز کے اوپر کام کیا ہے وہ یہ سارے میرے ساتھ سائیڈوں پہ اور ہمارے پیچھے ہمارے اس فریم کے اندر کھڑے ہیں۔ میں سب سے پہلے آپ کو تھوڑا سا بریف کر دوں کہ یہ آج ہم جو یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں، گیدر ہوئے ہیں پریس کانفرنس، کہ یہ کس لیے ہم لوگ کر رہے ہیں۔ بیسیکلی پریس کانفرنس جو تھی یہ میں اپنے دفتر میں بھی کر سکتا تھا، ہم اپنے انویسٹیگیشن کے دفتر میں بھی کر سکتے تھے، پولیس لائنز میں بھی کر سکتے تھے، ہم کسی اور جگہ بھی کر سکتے تھے، لیکن اس کا مین مقصد پریس کانفرنس کرنا نہیں ہے۔ مین مقصد تھا آج آپ لوگوں کا ایک شکریہ ادا کرنا ہے، وہ میں اینڈ پہ آپ کو بتاؤں گا کہ میں کیوں یہاں پہ ہم لوگ سارے یہاں پہ، میں نے آپ لوگوں سے ریکویسٹ کی کہ آپ لوگ یہاں پہ سارے موجود ہوں، مشران یہاں پہ موجود ہوں، یا حسین کا جرگہ یہاں پہ موجود ہو، مدعیان یہاں پہ موجود ہوں، تاکہ اس کا آپ سب لوگوں کا میں پراپرلی ہم لوگ اپنا پولیس کے بہاف پہ آپ کا جو اعتماد، آپ کا جو ٹرسٹ ہمارے اوپر تھا اس کا میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کر سکوں۔ اس طرح ہے کہ جو لاسٹ ایئر تھا اس میں نومبر کے مہینے میں ہمارے ساتھ ایک گھر میں ڈکیتی ہوئی ادھر یار حسین میں، اس کے بعد ایک اور ڈکیتی ہوئی ہمارے ساتھ، پھر ایک ہمارے ساتھ کالو خان میں ایک ڈکیتی ہوئی، ٹوٹل راؤنڈ 4 ڈکیتیاں ہمارے ساتھ ہوئی۔ اور یہ ڈکیتیوں کا پیٹرن یہ تھا کہ یہ رات کو 2 بجے کے بعد گھر کے اندر گھستے تھے، پولیس والا بن کے گھر کے اندر چلے جاتے تھے، 7 سے 8 لوگ ہوتے تھے، 1-2 گھر کے باہر ہوتے تھے، باقی گھر کے اندر جاتے تھے، گھر والوں کو یرغمال کر لیتے تھے اور گھر کے اندر جو چیز ہوتی تھی وہ لوٹ کے لے جاتے تھے۔ یہ ان لوگوں کا تھا جو موڈس اپرنڈائی تھا، ان لوگوں کا جو پیٹرن تھا۔ تو جیسا آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ جو بھی کام ہوتا ہے یا گھر دکھایا جاتا ہے یا کسی گاؤں میں کوئی جگہ کوئی دکھائی جاتی ہے تو یہ لوکل کے بغیر نہیں ہوتا۔ جیسے ہمارا چھوٹا لاہور میں جو بینک ڈکیتی ہوئی تھی اس میں گروپ ہم نے 8 گھنٹے کے اندر ٹریس کیا تھا، وہ گروپ تھا کوہاٹ کا، لیکن لے کے لوکل آئے تھے، جو ادھر چھوٹا لاہور کے جو لڑکے تھے، لوکل اس کے اندر 2 سے 3 انوالو تھے۔ اسی طرح اس کیس کے اندر بھی جو لوکل تھا، ہمارا جو مین ٹارگٹ تھا کہ ہم اس کو آئیڈینٹیفائی کر سکے جو کہ ہمارے گھر کی بے پردگی کرنا یا ہمارے گھر کا راستہ دکھانا یا ہمارے گاؤں کا راستہ دکھانا یا ہمارے ڈسٹرکٹ کا راستہ دکھانا، وہ کون بندہ تھا اس کو ہم سامنے لے کے آئے۔ تو یہ تھا۔ اچھا، اس کے پیرالل یہی گروپ دیگر اضلاع میں بھی یہی گروپ اس کے پیرالل ڈکیتیاں کر رہا تھا، جس میں نوشہرہ بھی تھا، جس میں چارسدہ میں بھی ڈکیتی ہوئی، جس میں مردان میں بھی ڈکیتیاں ہوئی، جو کہ انہوں نے ہمارے پاس یہاں پہ اس کا پراپر کنفیشن بھی کیا، مطلب کہ ہمارے پاس جو ہماری انٹروگیشن ہے اس کے اندر انہوں نے مانا۔ اس کے ساتھ ہی یہی گروپ بارہکہو میں، اسلام آباد میں، غوری ٹاؤن میں، بارہکہو اسلام آباد میں اور ترنول میں اسی پیٹرن کے اوپر یہ گروپ ڈکیتیاں کر رہا تھا۔ ابھی تک یہ لوگ، اس کے جو زیادہ تر اس گروپ کے لوگ تھے، یہ آج تک ابھی تک 7 سے 8 ڈسٹرکٹ، کسی ڈسٹرکٹ نے ان لوگوں کو ابھی تک اریسٹ نہیں کیا تھا۔ اور مین یہ جو گروپ ہے یہ چارسدہ بیسڈ گروپ ہے، شبقدر سائٹ کا، وہاں کے یہ لڑکے ہیں، وہاں کا یہ بیسڈ گروپ تھا۔ پھر اس تھے چارسدہ کے کچھ پنڈی میں بھی سیٹلڈ تھے، 2-3 یہ اکٹھے ہو جاتے تھے، اور اس طرح انہوں نے یہاں پہ، اور ہر جگہ ان کا پیٹرن یہی ہوتا تھا۔ تو اس میں جو ایک اور چیز جو میں آپ کو بتانا چاہوں، دیکھیں ہماری ایفرٹ، ایک تو ہماری ایفرٹ یہ تھی کہ ہم نے اپنے ڈسٹرکٹ کے 4 کیس ٹریس کیے، اس کے بعد دوسرے اضلاع کا بھی جو کام انہوں نے کیا ہوا تھا وہ گروپ ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا۔ اس کے علاوہ جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، آپ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اتنی پروفیشنل، ڈیڈیکیٹڈ اور ہارڈ ورکنگ ٹیم ہے یہ جو ساری آپ کے یہ پوری جو فریم میں کھڑی ہے، کہ یہ ادھر پلان کر کے آئے تھے کہ انہوں نے اور گھر میں جانا تھا تو ہم نے ان کو پکڑا۔ مطلب یہ پلاننگ کر رہے تھے، انہوں نے گھر آئیڈینٹیفائی کیے ہوئے تھے 2 اور یہ اس کی پلاننگ کر رہے تھے، وہاں پہ بیٹھے تھے، انہوں نے وہاں پہ جانا تھا، جس بھی گھر میں جانا تھا۔ میں بھی ڈسکلوز نہیں کرتا ہوں کہ وہ کس کا گھر انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا تھا یا کیا ہوا تھا، لیکن بات یہ ہے کہ جو ہمارا لوکل بندہ تھا جو یہ سارا کچھ کروا رہا تھا، تو
اس کے اندر میں اپنے سٹارٹ میں بھی آپ لوگوں کو یہ بات کی تھی کہ آپ لوگوں نے ہمیں تھوڑا سا جج کریں, تھوڑا سا سپورٹ کریں کہ یہ کون بندہ ہے جو اس گروپ کو اپنے ارد گرد تلاش کریں کہ کون بندہ ہے جو اس گروپ کو ہمارے ضلع میں لے کے آ رہا ہے. تو یہ ہماری ایک بہت بڑی اچیومنٹ تھی سارے کے اندر, جو ان کو مزید آگے ڈکیتیوں سے روکنا, جو یہ انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیے ہوئے تھے. تو ہم نے صرف ڈکیتی نہیں روکی, ہم نے اس گھر کی عزت بھی رکھی ہے. جو ہم کہتے ہیں نا آپ کی جان مال اور عزت کی حفاظت پولیس رسپانسیبل ہے, جس گھر میں چلے جاتے پھر بھی وہ بھی ایک انسلٹ تھی. اور میں نے جس دن میں ادھر ہم پہلے جرگے میں یہاں پہ یار حسین میں آیا تھا, میں نے کہا تھا کہ یہ اس نے اس کے گھر ڈکیتی نہیں کی ہے, یہ میرے گھر ڈکیتی ہوئی ہے, جس دن خالد کی ڈکیتی ہوئی تھی. میں نے کہا تھا یہ ان کی بےزتی نہیں ہے, یہ میری بےزتی ہے, یہ اسی طرح ہی بےزتی ہے, اور انشاءاللہ یہ میرے گھر کی بےزتی ہے, اور ہم اس کو اب یہ پولیس جو ہے اس کو نکال کے لائے گی کونے میں. ہم لوگوں نے کام سٹارٹ کیا, ایفرٹس ہم نے کس طرح کی, آپ میرا یقین کریں کہ بے تحاشا رات کو 2 بجے 3 بجے ایس ایچ اوز, ابھی مجھے سوات کے ان علاقوں کا نام بھی نہیں آتا کہ جہاں پہ پولیس جاتی رہی, ایلیٹ کی گاڑیاں ہماری ادھر کھڑی رہتی رہی. بہت سے ایسے گروپس اور ڈکیت ہم لوگوں نے اس کیسز کے دوران ہم نے ٹچ کیے, ہم نے پکڑے, جو کہ دوسرے اضلاع کی پولیس کو وانٹڈ تھے, جو کہ ہم لوگوں نے جا کے اپنا سسپیکٹ ہم نے کریٹ کیا, ہم نے ایف آئی آرز نکالی. اور اس پیٹرن پہ پہلے کتنی ایف آئی آر ہوئی, کوئی ملتی جلتی ایف آئی آر تھے, تو پھر اس کے بندوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا, پھر ان بندوں تک پہنچنا کہ شاید ہمیں کلو مل جائے, ہمیں کلو نہیں ملا. ہم نے اس کے علاوہ پنڈی کے گروپ ٹچ کیے, چکوال کے گروپ ٹچ کیے, سرگودا میں گروپ, اس طرح کی ڈکیتیاں ہم نے اتنی زیادہ لوگ ٹچ کیے. ہمیں کچھ پشاور میں بہت سارے گروپس ہم لوگوں نے ٹچ کیے, لیکن اسی اعتماد کے ساتھ, اسی یقین کے ساتھ کہ اگر ہم ہاتھ پاؤں مارنا چھوڑ دیں گے تو ہم رک جائیں گے, اگر ہاتھ پاؤں مارتے رہیں گے تو ہمارے ہاتھ کچھ نہ کچھ آ جائے گا. تو بس الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگوں نے جو بندہ تھا وہ آئیڈینٹیفائی کیا. ہم نے اس طرح کام کیا, میں نے دیکھا کہ اس علاقے کے کون سے لوگ جیل میں سے ابھی ریسنٹلی جیل سے باہر آئے ہیں, تو اس میں سے جب ہم نے چیک کیے تو اس میں کچھ یار حسین کے لوگ تھے. تو جب ہم نے ان لوگوں کو چیک کیا تو موسٹلی گروپس جیل میں بنتے ہیں, تو وہاں سے پھر لنکس جوڑتے سم ہاؤ, میں زیادہ مزید اس کی ہم ڈیٹیل میں نہیں جاتا, آپ سب لوگوں کو پتا ہوگا کہ کون بندے ہیں. اور یہ ہم نے جو یہ لڑکے ہیں ان کے نام میں آپ کو بتا دیتا ہوں, ابراہیم ہے, حسن ہے, شیراز ہے, عباس ہے, فرحاد ہے, عطا ہے, ایران شاہ ہے, یہ 7 لوگ ہیں. اس میں یہ جو آپ لوگوں کا جو کلیوال ہے وہ بھی ہے اس میں, تو وہ آپ لوگوں کو پتا ہوگا اس کے بارے میں, لیا ہے میں نے. تو اس میں بات اس طرح ہے کہ یہ جب ہم لوگوں نے ایفرٹس کے بعد الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگوں نے, میں اس کی مزید ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا, نیٹی گریٹیز میں نہیں جاؤں گا, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے عدالت میں کیس کانٹیسٹ کرنا ہوتا ہے. صرف آپ لوگوں کو اطلاع دی کہ الحمدللہ ہم نے اپنی پوری جتنی ہمارے میں زور تھا, جتنی ہم پروفیشنلی ہم تفتیش کر سکتے تھے, لنکس کنیکٹ کر سکتے تھے, ڈاٹس کنیکٹ کر سکتے تھے, ہم نے صرف ضلع سوابی کی نہیں, ہم نے 7 سے 8 مزید اضلاع کی جو آنر تھا وہ ہم نے عزت ریٹرن کی ہے. مطلب بےزتی ہوتی ہے نا obviously, اگر کسی کے پاس کوئی ڈکیتی پہ چلا جائے, گھر چلا جائے, یہ وہ, تو یہ آپ لوگوں کی پولیس ہے, یہی ٹیم ہے ساری. میں ان میں سے آپ کا یہ فیاض خان, شفیع پیچھے کھڑا ہے, اور ہارون ہے, جواد ہے, افتخار ہے, پشم گل ہے, راز محمد ہے. راز محمد کو میں بڑا اپریشیٹ کروں گا, راز محمد نے بہت اچھا کام کیا. سب سے زیادہ اپریسیشن میری پوری ٹیم کے لیے, انہوں نے دن نہ دیکھا ہے نہ رات دیکھا ہے, انہوں نے ایسے ریڈز جا کے جگہوں پہ پہاڑوں میں انہوں نے جا کے ریڈز مارے ہیں, ان لوگوں کو اریسٹ کیا ہے, ان لوگوں نے ان لوگوں کے پیچھے گئے ہیں, نہ انہوں نے بارش دیکھی ہے, نہ دھوپ دیکھی ہے, نہ چھاؤں دیکھی ہے, لیکن انہوں نے کہا ہے کہ بس یہ مسئلہ ہم نے ہر حالت میں, لیکن اللہ نے ہمیں ہدایت اس کے اندر ہمیں عزت دی ہے. ہمارا ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر ہے, نور الامین ہے, اس کی ہمیں بڑی لاجسٹک کی سپورٹ ہوتی ہے, وہ ہر جگہ پہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے. ظریف خان ہے, پھر ہماری تفتیش کے, جس کا نام میرے سے مس بھی ہو جائے, آپ سب لوگ تو شکلوں سے آپ جانتے ہوں گے, یہ پورا جو فریم کھڑا ہوا ہے یہی پولیس تھی, کہیں سے کوئی بندہ باہر سے نہیں آیا, سارے آپ لوگوں کے اپنے لوگ تھے, ساری آپ لوگوں کے آپ کے اندر سے پولیس تھی. اور ان دا اینڈ جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات جس پہ میں ابھی اختتام بھی کروں گا وہ یہ ہے کہ دیکھیں
میرے لیے ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے جس کے لیے میں آج ادھر ہوں، وہ تھا آپ لوگوں کا ٹرسٹ ہمارے اوپر، آپ لوگوں کا جو اعتماد تھا، آپ لوگوں کا جو ٹرسٹ تھا، یقین تھا پولیس کے اوپر، میرے اوپر، ہماری تفتیش کے اوپر، ہماری پوری ٹیم کے اوپر۔ آپ لوگوں نے ہم پہ اعتماد کیا، ہم پہ ٹرسٹ کیا، آپ لوگوں نے ہمیں ٹائم دیا، آپ نے کہا کہ آپ اگر کام کر رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ لوگ ٹریس کریں گے، یہ ہمارے لیے بہت بڑی بات تھی۔ اسی چیز کا چاہے جو مشران تھے، جو یار حسین کے جو ایلڈرز ہیں، جو جرگہ مشران ہیں، جو بڑے ہیں، جو سینئرز ہیں، وہ سارے جتنے اور باقی پارٹیوں کے پولیٹیکل ریپریزنٹیٹیوز ہیں، پولیٹیکلی سیاسی مشران ہیں، وہ جتنے لوگ بھی ہیں، آپ سب لوگوں کا آپ یقین کریں کہ آپ کا جو ٹرسٹ اور اعتماد تھا ہمارے اوپر، جو ہمارے اوپر آپ کا یقین تھا، وہی ہمیں انرجی دیتا تھا، وہی ٹرسٹ ہمیں یہ موٹیویشن دیتا تھا، یہ پاور دیتا تھا کہ ہم اس کیس کو نکالیں، اس کیس کو یہ دیکھیں۔ اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نظر نہ لگائے، اس ٹائم ڈسٹرکٹ ثوابی کے اندر ایک بھی رننگ کیس ڈکیتی کا نہیں ہے۔ 22 لاکھ کا شہر ہے، یہ 22 لاکھ کا شہر ہے، 1500 پولیس ہے، 600 آپریشنل ہے، اور 200 سے 300 بندہ جوان ہے۔ اس فورس کے ساتھ، اتنی لیمیٹڈ ریسورسز کے ساتھ، اتنا کرٹیسزم ہونے کے باوجود بھی آپ کا اس ٹائم ڈسٹرکٹ ثوابی کے اندر ایک بھی رننگ ڈکیتی کا کیس نہیں ہے۔ غربت بھی ہے، آپ کو پتہ ہے، باہر سے لوگ بھی آتے ہیں، مائگریٹڈ بھی آتے ہیں، ڈرگز بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن ڈکیتی کا جو کیس ہوتا ہے نا گھر کے اندر، یہ ہمارے کیس تھے، یہ ہم لوگوں نے نکالے۔ ابھی ہمارے ڈسٹرکٹ ثوابی کے اندر الحمدللہ ایک بھی کیس دیا۔ آپ لوگ اوپنلی جا کے اٹھا کے کسی بھی ضلع کے ساتھ آپ لوگ جا کے کمپیریزن کر لیں، یا آپ لوگ ابھی یہاں پہ مجھے بٹھا دیں کہ یار یہ ڈکیتی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں، کرائم ہر جگہ ہوتا ہے، کرائم ہر جگہ ہوتا ہے، لیکن یہ جو اس طرح یہ جو بڑی ہے 5 6 7 لوگ گھر کے اندر گھس جانا اور پولیس والے بن کے گھر میں گھس جانا اور ہاتھ میں سب کو یرغمال بنا لینا کہ ہم سرچ اینڈ اسٹرائک آپریشن کر رہے ہیں، اس لیول کا جو کیس ہے، بڑا کیس ہے، وہ ہم لوگوں نے بالکل ڈسٹرکٹ ثوابی کے اندر ایک بھی رننگ کیس نہیں ہے، اور انشاءاللہ آگے بھی نہیں ہوگا۔ اور ہمارا کام تھا اس کو ٹریس کرنا، ہماری پوری پولیس نے اس کو سکسیسفلی ٹریس کیا ہے۔ باقی اس کے علاوہ ہمارا آج کل جو پورا زور ہے، جتنا ہم میں جان ہے، ہم نے منشیات کے اوپر لگائی ہوئی ہے۔ شاید آپ لوگوں کو تھوڑا آئیڈیا ہوتا بھی ہو، آج کل بالکل زیرو ٹالرنس ہے۔ جو بندہ منشیات فروشی رینٹ کے گھر میں رہ رہے، وہ رینٹ کے گھر میں نہیں رہے گا، بس زیرو ٹالرنس ہے، وہ ہمارے ضلع کا نہیں ہے، ادھر نہیں رہے گا اگر وہ منشیات فروشی میں انوالو ہے۔ بالکل اس کو ہم نے دیکھیں پورے خیبر پختونخوا کے اندر ابھی ریسنٹ ٹائمز کے اندر ایک ضلع دکھا دے جو منشیات فروشی میں جس نے پولیس کے شہید کرائے ہو۔ ہم نے 2 ہفتوں میں 3 شہید کرائے ہیں، جوان لڑکے ہمارے اپنے شہید ہوئے ہیں منشیات فروشی میں۔ اور پولیس تب بھی لگتی ہے جب پولیس ایکٹیو ہوتی ہے۔ مجھے ایک بات بتائیں، پولیس چوکی میں بیٹھی ہے، یاسر جو ادھر شہید ہوا ہے ہمارا لڑکا، یاسر جو شہید ہے، اس کے ساتھ جو عمر کانسٹیبل شہید ہوا ہے، یا جو جلسے میں جو لڑکا ہمارا شہید ہوا ہے، اگر وہ چوکی میں بیٹھتا، تھانے میں بیٹھتا، گلی میں نہ جاتا تو شہید کیسے ہوتا؟ وہ یاسر کو کیا ضرورت تھی رات کے 3 بجے جا کے کسی کے گھر میں جا کے وہ منشیات فروشوں کے پیچھے جانا، اور وہاں پہ جوان لڑکا وہ شہید ہو گئے۔ تو دیکھیں منشیات فروشی جو ہے، اس کو روکنا یہ بھی ہمارے لیے چیلنج ہے۔ انشاءاللہ میں اس حد تک ہم اس کے اوپر کام کریں گے، اور ہم لوگ بالکل اس میں نہیں، ہم لوگ رات کو 11 بجے باہر ہوتے ہیں، صبح 4 بجے سارے SHO سارے DSP واپس جاتے ہیں، جب تک ان لوگوں کو منشیات فروشوں کو ہم ایک دفعہ سلام دعا نہیں کر لیتے رات کو، جب تک ان کے پاس چکر نہیں لگا لیتے، تاکہ دیکھیں۔ اور ہم لوگ دوبارہ اکٹھے ہوں گے، اور انشاءاللہ وہ ٹائم آئے گا کہ جب میں آج تو آپ لوگ ہمیں کرٹیسائز کرتے ہیں، جب آپ لوگ خود اپنے منہ سے کہیں گے نہیں ابھی ہمیں تسلی ہے، ثوابی پولیس نے اس کو صحیح دبایا ہے۔ اس کو میں اس کے باوجود بھی میں ابھی یہاں پہ آپ لوگوں کی وساطت سے میں بتا رہا ہوں، دیکھیں ہم نے جتنا ہمارے پاس ٹارگٹ تھا، ہم نے پچھلے 1 ہفتے کے اندر 244 ٹھکانے، ایک ہوتا ہے منشیات فروش جو منشیات بیچتا ہے، ابھی ہم اس کو بھی ٹارگٹ کر رہے ہیں، جو چھوٹے ڈینز نہیں ہوتے، کوئی چھپر کے نیچے بیٹھا ہوتا ہے، کوئی حجرہ ہے اس پہ بیٹھ کے آئس پی رہے ہیں، چھوٹا سا کارنر کا قبرستان میں کوئی کارنر بٹھایا ہوا ہے، تو اس کو بھی ہم بالکل ریز کر رہے ہیں، ختم کر رہے ہیں۔
ہم کام کر رہے ہیں. اب لوگوں کا بہت زیادہ اعتماد ہے, لوگ ہمیں بہت زیادہ انفارمیشن دے رہے ہیں. ابھی بھی ضلع سوابی کے مشران جہاں پہ ہیں, کسی کے قریب کوئی کام کرتا ہے, آپ جو سمجھ کے میرے پہ یقین کرتے ہیں ہمیں بتائیں. ابھی موقع ہے, ہمارے پاس کوئی رننگ کیس نہیں ہے, ہمارا پوری پوٹینشل منشیات کے اوپر ہے. ہم منشیات پہ اپنا زور لگا رہے ہیں اور انشاءاللہ آپ ہمیں انفارمیشن دیں گے, ہم اس کو بالکل جڑ سے ختم کریں گے, ریس کریں گے. ابھی ہم اس کو زور پہ روکیں گے, بالکل ان کے لیے زیرو ٹالرنس ہے اور ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے. سوابی کے اندر میں آپ کو تصویریں دکھاتا ہوں, آپ میں سے کسی کو شک ہے, میرے پاس ابھی بھی پکچرز ہیں. میں نے اس دن ڈی سی صاحب سے بھی بات کی, منشیات کی سپلائی اتنی کم ہوئی کہ لوگ ڈرپس پہ ہیں, ڈرپ لگی ہوئی ہے گھر میں. جب ہم جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کم ہوئی ہے, ابھی اس کو تم لے جاؤ, یہ ڈرپ لگی ہوئی ہے اس کو. مطلب یہ سپلائی کم ہوئی ہے نا, تو اس کو ڈرپ پہ آئے ہیں لوگ. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ ایویڈنس کے طور پہ کہ پولیس نے الحمدللہ اللہ کا شکر اتنا کام کیا. میں یہ نہیں کہتا, آپ جہاں دل کریں, جس طرح دل کریں ہمیں کرٹیسائز کریں, لیکن جس طرح آپ لوگوں کا یہ اعتماد ہمارے اوپر تھا نا, یہ ڈکیتی والا یار حسین کے جرگے کا, آپ سب مشران کا ہمارے اوپر اعتماد تھا. پریشر دینے کے لیے آپ لوگ کچھ بھی کرتے, روڈ پہ آتے, باہر آتے, ہمیں پریشر آتا, ہمیں سب کچھ آتا, مجھ سے پوچھتا, لیکن آپ لوگوں نے ہمارے پہ ٹرسٹ کیا, میں نے آپ لوگوں کا ٹرسٹ رکھا, میں نے پوری کوشش کی. میں صبح جاگتے بھی یہ سوچتا تھا کہ انہوں نے میرے پہ اعتماد کی ہے, میں نے ان کو رزلٹ دینا ہے. میں شام کو سوتے سے پہلے بھی یہ سوچتا تھا کہ میں نے ان کو رزلٹ دینا ہے. جتنی ہماری آپس میں بحث ہونی, ہم لوگوں کی ٹیموں میں جانا, جتنا یہ لڑکے تھکتے نہیں, الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. اینڈ آئی ایم ریئلی پراؤڈ. دیکھیں پولیس تو ہے, سوابی کی پولیس پہ مجھے بہت زیادہ فخر ہے, غرور ہے, لیکن مجھے اس سیریز پہ بھی بہت زیادہ غرور ہے کہ یہ سوابی کی پولیس آپ لوگوں میں سے ہی ہے نا. بیسیکلی آپ لوگوں کے ہی لوگ ہیں نا. مثال کے طور پر اگر یہ ہارون ہے تو یہ یہاں کا لوکل ہے, اگر یہ ہے فاروق زمان ہے تو یہ لوکل ہے, آپ لوگوں کے لوگ ہیں نا. آپ لوگوں کو رشتہ دار ہوگا, کوئی کلیوال ہے, کوئی فیملی ہے, تو آپ لوگوں نے پولیس بھی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ایسی ہمیں دی ہوئی ہے. میرے ساتھ اس پولیس کے ساتھ میں کام کر رہا ہوں, انتہائی دلیر, نہ ڈر اور جوان جو ہمارے اے ایس آئی ہیں, پی ایس آئیز ہیں, جو لڑکے ہمارے کام کر رہے ہیں, سارے آؤٹ اسٹینڈنگ ہیں. اور انشاءاللہ ہم لوگ منشیات کے اوپر کام کریں. باقی میں صرف اس کو یہاں پہ کنکلیوڈ کروں گا, گرمی بھی ہے, آپ سب کا بہت شکریہ. میں صرف اور صرف آپ میرا یقین کریں, میں اس کو تھانے کر لیتا, میں گھر دفتر کر لیتا, میں کہیں اور کر لیتا. میں یہاں پہ صرف اس لیے ہوں کہ میں آپ لوگوں کا دل سے, آپ نے جو میری عزت رکھی, جو پولیس کی عزت رکھی, آپ نے جو سوابی پولیس پہ اعتبار کیا, جو ٹرسٹ کیا, اس کا شکریہ ادا کرنے آیا. ہم سب لوگ, یہ جتنے ہمارے ساتھ, یہ جتنے میرے فریم میں جتنی پولیس کھڑی ہے, ہم سب لوگ آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں. تھوڑا سا آج موقع ہے, ابھی ہم اکٹھے ہوئے, تھوڑا سا میرے ساتھ منشیات کے اوپر ساتھ دے دیں, تھوڑا سا. آپ یقین کریں, میں آپ کا بازو, آپ لوگ میری آنکھیں. تھوڑا سا مجھے بتا دیں, مجھے واٹس ایپ کر دیں, مجھے نام بھیج دیں, آپ کو وہ بندے نہیں نظر آئیں گے, میں ویریفائی کروں گا, اس کو پراپر ویریفائی کریں گے, اس کو چیک کریں گے, ہم ان کو روکیں گے, منع کریں گے, وہ انشاءاللہ منشیات فروشی ان کو نہیں کرنے دیں گے. ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے, میں نے بتایا کہ ہمارے پاس کوئی بڑا کیس نہیں ہے, کوئی بڑا پریشر نہیں ہے. آپ کی پولیس نے, جج صاحب شہید ہوئے تھے موٹر وے کے اوپر, 3 دن کے اندر ٹریس کیا. بینک ڈکیتی ہوئی تھی, وہ ٹریس کی. یہ ہمارے یار حسین کے ڈکیتی کے کیسز ہوئے, ہمارا ہائی پروفائل جتنے کیسز تھے ہم لوگوں نے نکالے. ہمارے پاس کوئی کیس پینڈنگ نہیں ہے. اور ابھی یہ موقع ہے, اگر ہم تھوڑا سا یہاں پہ یونائٹڈ ہو جائے نا, تو یقین کریں کہ ہم منشیات فروشوں کو اس لیول کی چابی دے سکتے ہیں نا کہ بالکل اس کو ہم کرٹیل کر لیں گے. لیکن اس کے لیے نا آپ کو اس کی سپورٹ چھوڑنی پڑے گی. یہ میں آپ کو تھوڑی سی بات بتا دوں, ابھی بھی سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے, میرا یقین کریں کہ ہم ابھی تھانے میں واپس بھی نہیں آئے ہوتے تو کالز آنا شروع کر دیتے, یار گزارا کر لیں, ایک دفعہ گزارا کر لیں. تھوڑی سی ان کی سپورٹ چھوڑ دیں, بالکل انہوں نے تباہی پہ لے آئیں گے ضلع کو. تو آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. بیان حسین تاریخ تاریخ دا دویم واقعہ دا یو دا من پر ضلع باندې سخت راغلی وه. زما دلته ایس ایچ او پوسټینګ دی. موږ په دې نه پوهېږو چې طالب څه ته وایي, پی ټي ایم څه ته وایي, ټي ټي پي څه ته وایي, ټي ټي ایس څه ته وایي. هم د دې تاڼې نه موږ یو سټیپ اخیستی و
موږ ته ټول ګروپونه آیډنټیفای شو د دې ځای زموږ د 9 کسانو هغه شوټر چې دي نو هغه ونیول شو دا الله پاک موږ دویمه مقرره کړې وه ستاسو په موږ باندې قرض و زموږ د ایمان دی څه ملګري زما شاته ولاړ دي چې زه خبرې کوم قسم په خدای که نه چې وینه خو مو به یو له موږ ستاسو په دې ځای خپل سره ورکېږي انشاءالله ستاسو د مخه وي انشاءالله څنګه صاحب خبره کوي ستاسو ملګرتیا پکار ده ځکه چې دا کلی ستاسو دی دا محله ستاسو ده دلته ناست خلک ستاسو دي تاسو د زموږ نه مخکې خبرېږئ که تاسو لږ شانتې موږ په غوږ ووهلو نو دا خو منشیات فروش او ډکیت دي ولا چې په دې سر اختري او بدماشي که نه هغه د څه نه یېرېږو ستاسو د شرافت نه یېرېږو ستاسو د عزت نه یېرېږو ستاسو د ښه سړیتوب نه یېرېږو او زه قسمیه وایم لا اله الا الله محمد رسول الله چې چېرته هم تلې ما زه وایم چې ثوابیوال صرف عزت غواړي د ثوابې سیمه د مېلمه د دوست د چای ډوډۍ سیمه ده او دې صرف عزت غواړي چې په کار یې پوهېږي چې ناجایزه دی یا روان دی بیا د نه وړي بیا د سره دویمه خبره نه کوي خو بس موږ په دې پوزیشن کې یو چې دا یو لعنت د هایس راوتې دی په دې باندې موږ تاسو ټول کمزوري کېږو بنیادي طور که ډکیتي وشي نو په هغې موږ ځان وسلو منډې ترډې شپه ورځ یو کړو دغه تاسو ولیده ایک څول ملزمان ونیوي شو ریکوري مو شوه ستاسو د مخې دي خو دا یو داسې لعنت دی چې په دې کې غټه ریکوري هم نه کېږي او د دې غټ ډیلر هم نه نو مهرباني وکړئ په دې یو څو کیسو کې زموږ لږ شانته کې دا سترګې په دې سترګو کې واچوئ په موږ کې لږ وکړي طاقت واچوئ زموږ ملګرتیاو کې انشاءالله د ورځو په حساب به دا ثوابې بدلې کړي انشاءالله او دا ستاسو چې موږ له کوم عزت راکوئ نو دا ستاسو په جوش قرض دی په موږ الله ګران شي الله خوشحاله کړي